دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ کی چوری کے خلاف، بلکہ چوری کو میں سمجھتا ہوں کہ لفظ چھوٹا ہے، عوامی مینڈیٹ پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کے خلاف نیشنل پارٹی اور تمام قوم پرست و ترقی پسند سیاسی و نظریاتی پارٹیوں کا احتجاج آج چھٹے روز بھی جاری رہا ہے۔ عوامی رائے کے خلاف، حکومتی و ریاستی اقدامات کے خلاف اس وقت پورا ملک سراپا احتجاج ہے۔ ملک کی تاریخ کی بدترین انتخابی دھاندلی سامنے آئی ہے، جس کے خلاف عوام سراپا احتجاج کر رہے ہیں۔ نیشنل پارٹی عوامی مینڈیٹ کے خلاف ہونے والے اقدامات اور دھاندلی کو ہر فورم پر اجاگر کرتے ہوئے مینڈیٹ چوروں کو بے نقاب کرتا رہے گا اور ان کے عوام دشمن کردار کو عوام کے سامنے لاتا رہے گا۔ بلوچستان کے عوام اور نیشنل پارٹی کے کارکن اس بات کا اطمینان کریں کہ کسی صورت بھی عوام دشمن عناصر کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ سیاسی، جمہوری اور قانونی تمام ذرائع اپنائیں گے اور ان عوام دشمن چہروں کو بے نقاب کریں گے۔ مینڈیٹ کے تقدس کو پامال کرنے میں ریاستی اداروں، ایجنسیوں اور سرکاری افسران کے کردار کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ بلوچستان، خصوصاً مکران میں ہونے والی دھاندلی کے پس پردہ، جہاں ملکی ریاستی اداروں کا کردار انتہائی منفی رہا ہے، وہاں انتظامی افسران نے بھی اپنا منفی کردار ادا کیا ہے۔ ریاستی پشت پرائی میں ڈی آر اوز، آر اوز اور اے آر اوز اور ڈپٹی آر اوز کے ساتھ ساتھ پریزائڈنگ افسران کے اپنے منصب اور قومی ذمہ داریوں کے برخلاف عوامی رائے کو تبدیل کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ ان تمام افراد کو ہر فورم پر بے نقاب کریں گے۔ نیشنل پارٹی کے قانونی ماہرین کے ساتھ مشاورت کے بعد ان تمام سرکاری افسران کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے بھی اقدامات کریں گے۔ پریزائڈنگ افسران اور ان کے اسسٹنٹوں کے خلاف عوامی رائے کو تبدیل کرنے کے سنگین جرم پر ایف آئی آر بھی درج کیا جائے گا اور ان کے منفی و عوام دشمن کردار کو عوام کے سامنے لانے کے لیے تمام ذرائع، جلسہ، جلوس، بیانات اور دیگر ذرائع بھی استعمال میں لائے جائیں گے۔ پی بی 25 کیج 1 اور پی بی 28 کیج 4 کے نتائج اور قومی اسمبلی کیج کم گوادر اور پنجگور کم کیج کے نتائج جس طرح تبدیل کیے گئے وہ سب آپ کے سامنے ہیں، جس کے خلاف ہماری اپیلیں الیکشن کمیشن میں کر دی گئی ہیں۔ پنجگور کم کیج اور کیج کم گوادر کے قومی حلقوں میں جس طرح کی دھاندلی کی گئی، اس کی مثال حالیہ اور گزشتہ انتخابات سے قبل نہیں ملتی ہے۔ پنجگور کم کیج میں نیشنل پارٹی کے امیدوار کے خلاف 24,000 بوگس ووٹ ڈالے گئے اور نتیجے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے دستاویزی ثبوت سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ دوستوں کے سامنے اگر نہیں ہے تو یہ وہ دستاویزی ثبوت ہے جو پریزائڈنگ افسران نے، پھر آر اوز نے ان کو جو ہے آر او پنجگور کو بھیجا۔ یعنی بلیدہ میں جو ایم پی اے کو جتنے ووٹ گئے یا ایم پی ایس کے لیے جو فارم 45 جاری کیا گیا وہ اور تھا، اور نیشنل اسمبلی کے لیے اور تھا۔ ابھی یہاں آپ دیکھیں کہ میناز ہائی اسکول فیمیل سیکشن جہاں 230 ووٹ پڑے تھے، یہاں امیر اسلم بلیدئی کو 957 ووٹ دیے گئے، اور
مہناز ای اسکول میں جو جنوبی مہناز کا فیمیل ہے اس میں دھاندلی کے باوجود 326 ووٹ ظہور بلیدئی کو آئے تھے، لیکن میر اسلم بلیدئی کو 1368 ووٹ ڈالے گئے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح کے انہوں نے کی ہے. سگک میں الیکشن 0 ہے لیکن میر محمد اسلم بلیدئی کو 893 ووٹ پڑے ہیں. بناب میں الیکشن ہی نہیں ہوا. بناب گلی جو کوچہ بلیدہ ہے وہاں الیکشن ہی نہیں ہوا. وہاں میر اسلم بلیدئی کو 592 ووٹ پڑے. اچھا، بوائز ہائی اسکول اوشاب جہاں دھاندلی کی گئی، بوائز ہائی اسکول اوشاب میں، تو بوائز ہائی اسکول اوشاب میں یہاں جو ہے 768 ووٹ پڑے ظہور بلیدئی کو، لیکن محمد اسلم بلیدئی کو 1656 ووٹ پڑے. یہ ہے آپ کے سامنے ریزلٹ ان کی فارم 45. بند ملک جہاں 0 ہے وہاں الیکشن نہیں ہوا لیکن قومی اسمبلی کے مسلم نون کے امیدوار کو 537 ووٹ پڑے. گردان جہاں الیکشن نہیں ہوا وہاں نتیجہ بھیجا گیا 503 کا قومی اسمبلی کے لیے. اور باؤٹ بازار گلی جہاں الیکشن نہیں ہوا وہاں 979 ووٹ. اسی طرح کوئی 30 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنوں میں اسی طرح کی دھاندلی کی گئی. اسی نوعیت کی دھاندلی حلقہ نے کیچ کم گوادر میں بھی کی گئی ہے. لیکن آروز نے، لیکن یہ جو جتنے بھی ریزلٹس تھے یہ آرو جو نیشنل اسمبلی کا ہے اس نے ایکسیپٹ نہیں کیے. یہ سارے انہوں نے الگ کر دیے. لیکن کیچ کم گوادر کے جو آروز ہیں انہوں نے پوری دھاندلی کو ایکسیپٹ کیا اور نیشنل پارٹی کے خلاف اور عوامی مینڈیٹ کے خلاف ملک شاہ کو جو ہے کامیاب قرار دیا. پنجگور کم کیچ میں بوگس ووٹوں میں بعض ووٹ تاحال شمار کیے گئے ہیں جن میں تحصیل اوشاب کے پولنگ اسٹیشن شامل ہیں، جن میں پولنگ اسٹیشن نمبر 38 ہے، پولنگ اسٹیشن نمبر 39 ہے اوشاب کے، پولنگ اسٹیشن نمبر 41 ہے تلسر ہے، پولنگ اسٹیشن نمبر 42 ہے بالگتر ہے، پولنگ اسٹیشن نمبر 43 ہے بالگتر ہے، پولنگ اسٹیشن 47 آشال ہے، پولنگ اسٹیشن نمبر 48 ہے، پولنگ اسٹیشن نمبر 49 ہے. ان 8 پولنگ اسٹیشنوں کے 4600 ووٹ شامل کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ظہور بلیدئی کو کامیاب قرار دیا گیا ہے. ان بوگس ووٹوں کی بنیاد پہ ظہور کو کامیاب قرار دیا گیا ہے. آپ تمام یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ تحصیل اوشاب بلوچستان میں جاری انسرجنسی کا مرکز ہے. یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جہاں ووٹ اور الیکشن میں عوامی شرکت انتہائی محدود رہتی ہے. نیشنل پارٹی نے مسائل و مشکلات کے باوجود تحصیل اوشاب اور تحصیل بند میں عوامی و سیاسی سرگرمیاں کرتے رہے ہیں. تحصیل اوشاب کی مجموعی طور پر 19 پولنگ اسٹیشن رہے ہیں جن میں سے 5 پولنگ اسٹیشن میں نتیجہ 0 رہا ہے. اب یہ اندازہ کریں 19 پولنگ اسٹیشن میں 5 میں سارے 5 اسٹیشنوں میں 0-0 ہے، جبکہ 6 پولنگ اسٹیشن کی جنہوں میں مجموعی ووٹ پڑے ہیں، یعنی دونوں امیدواروں کو
وہ 197 ہیں، جن میں تیجابان میں 25، بدرنگ میں 2، گٹدب میں 59، رودکان میں 10، سگک میں 15 اور بلور میں 86 ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ یہ ہے وہاں جو ہے 6 پولنگ اسٹیشن کی جہاں پڑے ہیں، یعنی 5 پہ 0، باقی 6 پہ 200 ووٹ بھی نہیں پڑے ہیں۔ جبکہ پولنگ نمبر 44 بدرنگ، پولنگ نمبر 50 بند ملک، پولنگ نمبر 52 مراستان، پولنگ نمبر 53 جت اور پولنگ نمبر 54 میں 0 ووٹ پڑا۔ اسی طرح اسی صورتحال میں اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ تحصیل اوشاب کے 8 پولنگ اسٹیشنوں میں 80% سے بھی زیادہ ووٹ پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ حیران کن ہے، آپ حیران ہوں گے کہ بھئی یہ علاقہ جو انسرجنسی کا علاقہ ہے، جہاں مشکلات ہیں، مسائل ہیں، کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ اور یہ میرے پاس لیٹر ہے، انہوں نے انتظامیہ نے مرج کیے ہیں پولنگ اسٹیشن کہ ہم وہاں انتخابات نہیں کر سکتے ہیں، 3 کو ایک ساتھ کر دیا ہے۔ اس کے باوجود پھر وہاں جو ہے 80% ووٹ پڑتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کچھ تو ہے دال میں کالا۔ یہ عوامی مینڈیٹ پر کلی دھاندلی ہے، جہاں پولنگ ٹائم کے بعد ایف سی کیمپ میں انتظامی افسران کی مدد سے پولنگ افسران نے بوگس ووٹ ڈالے ہیں۔